تو رمضان اپنی آخری منزل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ بالکل ایک روحانی دوڑ کی طرح ہے جس کا آخری مرحلہ سب سے اہم ہوتا ہے۔ ہر لمحہ قیمتی ہے اور ہر قدم ہمیں اللہ کے قریب لے جا رہا ہے۔ قرآن نے اس رات کی عظمت بتانے کے لیے ایک حیران کن عدد استعمال کیا ہے، 1000 مہینے۔ ذرا اس عدد پر غور تو کریں، 1000 مہینے۔ 1000 مہینوں کا مطلب کیا ہے؟ یہ بنتے ہیں 83 سال اور 4 مہینے، یعنی ایک انسان کی اوسط زندگی سے بھی زیادہ۔ سوچئے، صرف ایک رات کی عبادت کا اجر پوری زندگی کی عبادت سے بھی بڑھ کر ہے۔ صرف ایک رات جو ہماری تقدیر بدل سکتی ہے۔ اچھا، تو اس بے پناہ اجر کو پانے کا ایک بہترین طریقہ ہے اعتکاف۔ اکثر لوگ اسے ایک مشکل کام سمجھتے ہیں، لیکن سچ پوچھیں تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور پرسکون تجربہ ہے جو ہمیں سیدھا ہمارے خالق سے جوڑتا ہے۔ تو اعتکاف ہے کیا؟ آسان لفظوں میں، اللہ کی عبادت کے لیے دنیاوی معاملات سے تھوڑا سا الگ ہو کر خود کو مسجد تک محدود کر لینا۔ اور یہ کوئی عام عمل نہیں، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ان کا معمول تھا جسے آپ نے ہر رمضان میں آخری سانس تک نبھایا۔ اس عمل کا اصل مقصد ہی یہی ہے، دنیا کے شور شرابے سے دور اللہ کے گھر میں سکون تلاش کرنا، تاکہ اس سے جو تعلق کمزور پڑ گیا ہے اسے دوبارہ سے جوڑا جا سکے۔ اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے تو روح کو دنیا کی فضول چیزوں سے پاک کرنا، پھر اللہ سے بات کرنے کی مٹھاس محسوس کرنا، اپنے آپ کو جانچنا، اور سب سے اہم لیلۃ القدر کو عبادت کی حالت میں پانا۔ ابن قیم نے کیا خوبصورت بات کہی ہے کہ دل میں ایک ایسی تنہائی ہوتی ہے نا جسے صرف اللہ کے ساتھ اکیلے میں وقت گزار کر ہی دور کیا جا سکتا ہے، اور اعتکاف ہمیں وہی قیمتی موقع دیتا ہے۔ چلیں اب اعتکاف کی اس خلوت سے نکل کر آخری 10 راتوں کے عروج کی طرف آتے ہیں، یعنی سال کی سب سے مقدس رات لیلۃ القدر کی تلاش۔ اس رات کی اہمیت دوہری ہے۔ ایک تو یہ کہ اسی مبارک رات میں ہدایت کی کتاب یعنی قرآن کا نزول شروع ہوا، اور دوسرا یہ کہ یہ تقدیر کی رات ہے جب آنے والے پورے سال کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ ویسے تو اس کی صحیح تاریخ ہمیں معلوم نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے مطابق اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنا چاہیے، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات میں۔ قرآن خود اس رات کی کیفیت بتاتا ہے کہ یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے، مطلب اس رات زمین پر فرشتے اترتے ہیں اور ہر طرف ایک خاص سکون اور سلامتی چھا جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم یہ تو جان گئے کہ یہ راتیں کیوں اور کیا ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ عملی طور پر ان سے بھرپور فائدہ کیسے اٹھایا جائے؟ یہ وہ اعمال ہیں جو ان راتوں کی کامیابی کی چابی ہیں۔ لمبی نمازیں پڑھنا، دل سے قرآن کی تلاوت کرنا، کثرت سے دعائیں مانگنا، صدقہ و خیرات کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور ہر لمحہ اللہ کو یاد کرنا۔ یہ حدیث دیکھیں، یہ عبادت کو سیدھا اس کے بے پناہ اجر سے جوڑتی ہے، اور اجر کیا ہے؟ پچھلے سارے گناہوں کی معافی۔ شرط صرف 2 ہیں، کامل ایمان اور صرف اللہ سے ثواب کی نیت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے لیے یہ جامع اور طاقتور دعا سکھائی ہے: اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے۔ اس سے بہتر اور کیا مانگا جا سکتا ہے؟ اب آتے ہیں سب سے اہم سوال کی طرف کہ ان عبادات کا ہماری زندگی پر لمبا اثر کیا ہونا چاہیے۔ مقصد صرف چند راتوں کی عبادت نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی تبدیلی لانا ہے جو ہمیشہ قائم رہے۔ ان راتوں کی سخت عبادت کا اصل مقصد اللہ کے ساتھ ایک اتنا مضبوط تعلق بنانا ہے جس سے ہم باقی سال بھی سنبھال کر رکھ سکیں۔ یہ صرف رمضان کا معاملہ نہیں ہے۔ آسان لفظوں میں یہ راتیں ہماری روح کے لیے ایک ریسیٹ بٹن کی طرح ہیں۔ یہ ایک موقع ہے اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کرنے کا، گناہوں سے پاک ہو کر ایک نئی امید اور مضبوط ایمان کے ساتھ۔ تو آخر میں یہ سوال خود سے پوچھنے کا ہے کہ کیا ہم ان راتوں کو صرف ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں، یا اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو گہرا کرنے کا ایک موقع؟ انتخاب ہمارا ہے۔